اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے۔ خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا اور گھٹیا نہ بنائیں۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک سخت لفظ اسے مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم دیں یا نہ دیں، لیکن انہیں دینی تعلیم ضرور دیں، کیونکہ اگر ماں عالم دین ہوگی تو علم ان کی نسلوں تک منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ عورت کی بناؤ سنگار پر صرف اس کے محرم کا حق ہے۔ بنت حوا، محتاط رہا کرو۔ ابن آدم اتنے فرما بردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پر نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت اسے دیتا ہے جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ عورت جب مکمل پردہ کر کے نکلتی ہے تو مردوں کے لیے فتنوں اور اپنے لیے جہنم کا دروازہ بند کرتی ہے۔ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ ایک ان پڑھ لیکن باپردہ اور باحیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں ہے۔ خالص اور پاکیزہ عورت ہی مرد کا غرور ہوتی ہے۔ وہ سر اٹھا کر چل سکتا ہے۔ اس کی زندگی کا سکون اور اطمینان صرف ایک نیک اور باحیا عورت سے ہی ممکن ہے۔ جو عورتیں باپردہ زندگی گزارتی ہیں انہیں اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں مگر غلاب صرف قرآن کریم کو ہی چڑھایا جاتا ہے۔ اچھی سہیلیاں اپنی دوست کو دین اسلام سے جوڑتی ہیں تاکہ وہ جنت میں ایک دوسرے کی پڑوسی ہوں۔ چادر کے اندر ایک عورت کی ہی نجات نہیں ہے بلکہ چادر کے اندر ایک ملت کی نجات ہے، کیونکہ بے پردہ عورت پوری ملت کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اسلام کی شہزادیاں پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں، بے پردہ نہیں۔ نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ اے بنت حوا، تیری خوبصورتی چھپے رہنے میں ہی ہے۔ قیمتی ہیرو کی کشش دیکھنے کے قابل ہر آنکھ تو نہیں ہو سکتی۔ پردہ اور حیا، پردہ نامحرم شخص کی نگاہ کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتا اور حیا آپ کی نگاہوں کو نامحرم کی طرف جانے نہیں دیتی۔ یورپ کی مسلمان عورت باپردہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہے اور مسلمان ممالک کی عورت حیا کی چادر پھینکنے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ ماں کی شان، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ماں کے پیروں سے لپٹی رہو، اس لیے کہ جنت انہی کے پیروں کے نیچے ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ اور عیب ہے۔ یاد رکھیں، مرد لڑکی کی عمر نکاح کرنے کے لیے تو دیکھتا ہے مگر زنا اور زیادتی کے لیے نہیں۔ آج کی ماں جاگ ذرا، کاش انہیں وہ آنکھیں کچھ دیر دیکھنے کو مل جائیں جو ہوس پرستوں کے چہروں پر لگی ہیں، تو کبھی پھر بچیوں کو نہ تو ایسا لباس پہنائیں، نہ یہ کہیں کہ بچی ہے کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹی کو قرآن کے سائے کی بجائے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ رخصت کریں تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ بیٹیوں کی وجہ سے مشقت اٹھانے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو
یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ ہو کہ کوئی عام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عورت کا مقام گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گزشتہ زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بھی پردہ مت پھرو۔ تمام مسلم عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا اہتمام کرتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ جس کتاب میں عورت کو پردہ کرنے کا کہا گیا ہے، اسی کتاب میں مرد کو بھی نگاہ نیچی رکھ کر چلنے کو حکم دیا گیا ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کس سے محبت کرنے کو کہا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے پیاری بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ یعنی میں بھی اس سے ضرور محبت کروں گی جس سے آپ کو محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سو تم اس عائشہ سے محبت کرو۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ شخصیت۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آسمان میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا نکاح آسمان میں کیا، اور اس عقد پر اس نے فرشتوں کو گواہ بنایا، 40 دن تک دوزخ کے دروازے بند رکھے اور جنت کے دروازے کھولے رکھے۔